ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ مانے لگے قبر میں لے کے جانے. قبر میں. کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہے، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ ورنہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا. یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مست. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو، اندر دل پہ میں نے نبی کا نام بھی لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے. ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ. یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے. تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں، بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں. جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہے. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ دے دے، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا. کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی.
محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے۔ میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی۔ یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح۔ تو حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے۔ فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دے گی۔ تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا۔ تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے اوہو میری اماں نو آکھیا ہے، پر وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ۔ بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں، اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے۔ وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا۔ سمجھ لیں میری بات کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا۔ تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب پریشر بڑھنے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی۔ اب بہت بڑا ایشو ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے، سیانہ بندہ مالدار وزادار قبیلے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی۔ اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا، اب سارے لوگ کھڑے، اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے۔ اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا، ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے۔ اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا ہے میرا۔ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی، یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی، اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے۔ ماں کہنے لگی وہ کیا؟ حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ماں سن تیری کتنی جانیں ہیں؟ اماں کہنے لگی 1۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ کیا بات ہے؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے۔
آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت صاحب چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ محلے کی بیوی نے کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والو، تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے، قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے، وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر، حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور والا نور ہی ہو گئی ہے، حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں، لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں، حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا۔ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی، اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے، حضرت عبد الرحمن رو پڑے،
نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر میں کسی بات پہ رو پڑے، کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی۔ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟